بھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومما رزقناهم ينفقون. وقال تعالى في مقام آخر وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حصنوا أموالكم بالزكاة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بھائیوں بزرگوں، رمضان المبارک کا عظیم الشان بابرکت مہینہ گزر رہا ہے. اللہ کی توفیق سے، اس کے کرم سے جو کچھ ہو پا رہا ہے، امت مسلمہ روزہ بھی رکھ رہی ہے، تراویح بھی پڑھ رہی ہے، قرآن پاک کی تلاوت بھی کر رہی ہے، صدقہ خیرات کا بھی اہتمام کر رہی ہے. رمضان کے اندر ایک اہم مسئلہ اور ایک اہم کام امت کا وہ یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کس طریقے سے کی جائے. لوگ بہت اہتمام سے اس مہینے کے اندر زکوٰۃ نکالتے ہیں، لیکن ایک بات سمجھاتے چلیں اور آپ بھی سمجھتے چلیں کہ زکوٰۃ کوئی صرف رمضان میں ہی نکالنے کی چیز نہیں ہے. زکوٰۃ کا مقصد آپ سمجھو. تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ کا مقصد یہ ہے کہ مالداروں سے پیسہ لیا جائے گا، غریبوں کو دیا جائے گا. زکوٰۃ کا یہ مقصد ہے. تو جب بھی ضرورت مند اگر ہمارے سامنے آتے ہیں یا ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ضرورت مند ہے تو اس کی مدد کرنی چاہیے. اگر وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے تو زکوٰۃ بھی دینی چاہیے. یہ نہ ہو کہ بھائی ہم تو رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں تو رمضان میں ہی پیسہ دیں گے، اس کے علاوہ پیسہ نہیں دیں گے. تو یہ تو اپنی منمانی اور منچاہی بات ہو گئی. اللہ رسول کی چاہت کیا ہے وہ ہمارے پیش نظر ہونا چاہیے کہ میرا اللہ کیا چاہتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا چاہت ہے. وہ اس پر اپنی تمام چاہتیں قربان. تو بہرحال زکوٰۃ کے سلسلے میں رمضان میں خاص طور پر لوگ مسائل پوچھتے ہیں، معلومات حاصل کرتے ہیں، اپنی زکوٰۃوں کو نکالتے ہیں. تو بہت اچھی بات ہے. زکوٰۃ جو ہے ایک فریضہ ہے. بنی الاسلام علی خمس. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: شہادت لا الہ الا اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم. حضور نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. نمبر 1 پر اس بات کی گواہی دینا، زبان سے اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. زبان سے اقرار کرنا. نمبر 2 نماز قائم کرنا. نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا. نمبر 4 روزے رکھنا. نمبر 5 حج کرنا. جو حج کر سکتا ہو، جو استطاعت رکھتا ہو، جس کے پاس پیسے ہوں، اس پر حج فرض ہو جاتا ہے. تو کوئی بھی عمارت اپنے پلر پر رکی ہوئی ہوتی ہے. اگر اس کا کوئی پلر، اس کا کوئی ستون کمزور ہو تو پھر وہ چھت ڈگمگاتی ہے. جیسے منڈپ وغیرہ میں دیکھو تو وہ یا شامیانے جو لگتے ہیں اس میں بھی بانس وغیرہ گاڑ کر یا لوہے کا راڈ وغیرہ لگا کر اس کا پلر بنایا جاتا ہے. اب اگر اس میں سے کوئی ایک آدھ پلر کمزور ہو تو تمام پر اثر پڑتا ہے. تو زکوٰۃ یہ فرض ہے. اس کو اللہ کا حکم سمجھ کر، اور جس طریقے سے ہم نماز کو فرض سمجھتے ہیں اور فرض سمجھ کر اہتمام کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی فرض ہے. اس کو اہتمام کے ساتھ ادا کریں. مسائل معلوم کریں. لوگوں کو مسائل بہت زیادہ توجہ دیتے نہیں ہیں اور اندازے کے طور پر زکوٰۃ نکالتے رہتے ہیں. اندازے کے طور پر تو اگر آپ نے زیادہ نکال دیا تب تو چلو کوئی بات نہیں، لیکن اگر کم نکالے، آپ پر زکوٰۃ مثال کے طور پر 50,000 نکلتی تھی، آپ نے 40,000 نکالے، اب وہ 10,000 کا فریضہ رہ گیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسنوا اموالکم بالزکاۃ. اپنے مال کی حفاظت کرو زکوٰۃ دے کر. اب اگر ایک دوسری روایت بھی ہے کہ
زکات کا مال جس میں مل جاتا ہے وہ مال کو خراب کر دیتا ہے. زکات کا مال اگر جس میں مل جائے یعنی زکات ادا نہ کی جائے اور وہ رہ جائے, اب وہ مال جس مال کے ساتھ بھی ملے گا اس میں تباہی آئے گی. تو اب بتائیے, اندازے کے طور پر ہم زکات نکال رہے تھے, معلوم نہیں کہ یہ مسائل وغیرہ, اب اگر کچھ باقی رہ گیا تو وہ وعید یعنی مال کی خرابی میں پریشان ہو جاتے ہیں, بے برکتی میں پریشان ہو جاتے ہیں, گھر میں سکون نہیں ہے, مال میں برکت نہیں ہے. تو آپ نے زکات صحیح ڈھنگ سے نہیں نکالی. حضور نے فرمایا جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ اپنے مال کی حفاظت کرو زکات دے کر, تو زکات دیں گے تو مال کی حفاظت ہوگی. اب زکات دیے نہیں برابر تو مال کی حفاظت نہیں ہو رہی ہے, چوری ہو گیا یا پھر ایسے ہی کہیں لگ گیا جہاں نہیں لگنا چاہیے. تو میرے بھائیوں بزرگوں, زکات ایک فریضہ ہے اور اسلام کی بنیاد اس پر ہے, 5 چیزوں پر, اس میں سے زکات پر بھی ہے. تو اس لیے اس فریضے کو فریضہ سمجھ کر اور اس کے مسائل کو اچھی طرح معلوم کر کے زکات نکالیں. زکات کی فضیلت کیا ہے؟ بہت ساری فضیلت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ, کہ صدقہ خیرات زکات کی فضیلت یہ ہے کہ آدمی 1 روپے دے رہا ہے, جیسے ایک دانہ ہوتا ہے اس کو جب بوتے ہیں تو اس میں 7 بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں. یہ قرآن نے مثال سے سمجھایا. اسی طریقے سے کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے, زکات ادا کر رہا ہے, صدقہ خیرات کر رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے مال میں بہت زیادہ اضافہ فرمائیں گے. ایک دانے سے 700 دانے ہو رہے ہیں, 1 روپے کا 700 روپے, اتنا آپ کو پروفٹ ہوگا, برکت ہوگی. واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ جس کے لیے چاہے اور زیادہ اضافہ کر دیتا ہے. 700 گنا 7000 گنا ہو جاتا ہے, 7 لاکھ گنا ہو جاتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اتنا ڈبل ٹیبل ہو جاتا ہے. ملٹیپلائی کر کے اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں اپنے بندوں کو جو زکات صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں. ان کی مال کی حفاظت ہوتی ہے, مال میں برکت ہوتی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ایک صاحب تھے, وہ زکات اپنے پیداوار کی پابندی سے نکالتے تھے, تو انہوں نے سنا کہ آسمان سے آواز آ رہی ہے کہ فلاں شخص کے کھیتوں پر بارش برساؤ کیونکہ یہ زکات نکالتا ہے, دوسرے لوگوں کے کھیتوں پر مت برساؤ, اس کے یہاں پر جو ہے بارش برساؤ, اللہ حکم دے رہے ہیں فرشتوں کے ذریعے سے. اور بھی بہت فائدے ہیں. ایک صاحب تھے, وہ زکات برابر نکالتے تھے, ان کے گھر چور آ گیا. اب وہ چھوٹا سا تالا لگا کے رکھتے تھے, وہ تالا اس سے ٹوٹ ہی نہیں رہا ہے. وہ دیکھے, اٹھے, تہجد پڑھے, نماز پڑھ کے آئے اور کہا کہ بھائی کوئی رات جب یہ تالا تم سے نہیں ٹوٹا تو ابھی بھی نہیں ٹوٹے گا. وہ ڈر کے بھاگ گیا. انہوں نے کہا کہ میں زکات نکالتا ہوں تو اللہ نے میرے مال کی حفاظت کرنی ہی کرنی ہے, کیونکہ حدیث شریف میں حسنوا اموالکم بالزکاۃ, اپنے مال کی حفاظت کرو زکات دے کر. تو میں دیتا ہوں تو اللہ میرے مال کی حفاظت کریں گے. تو میرے بھائیوں, آج آدمی یہی چاہتا ہے کہ مال اس کا بڑھے. سمجھ میں آئی بات؟ مال محفوظ رہے, فالتو خرچہ نہ ہو جائے. تو اس کا راستہ یہی ہے کہ اللہ نے آپ کو جو مال دیا ہے, آپ صاحب نصاب اگر ہیں تو آپ زکات نکالیے. سوال یہ ہے کہ زکات کتنی چیزوں میں فرض ہے؟ 4 چیزوں میں زکات فرض ہوتی ہے. نمبر 1 سونا, نمبر 2 چاندی, نمبر 3 مال, یہ پیسہ کرنسی, نمبر 4 مال تجارت, جو بیچنے کی نیت سے آپ نے رکھا ہے, چاہے وہ پلاٹ ہو, چاہے کپڑے ہوں, چاہے دوائیاں ہوں, کوئی بھی چیز ہو. اگر آپ بیچنے کے لیے سامان ہو, جو چیزیں بیچنے کی نیت سے آپ نے رکھی ہے اس کو بولتے ہیں مال تجارت. ان 4 چیزوں میں زکات فرض ہوتی ہے. زکات کس پر فرض ہے؟ جو نصاب کا مالک ہو. نصاب کتنے ہیں؟ نصاب سونے کا بھی ہے, چاندی کا بھی ہے. سونے کا نصاب 7.5 تولہ سونا ہے. کسی کے پاس اگر ضرورت سے زائد 7.5 تولہ سونا ہے, یعنی قرضہ وغیرہ اس پر نہیں ہے, 7.5 تولہ سونا ہے تو اس پر زکات فرض ہو جائے گی. کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا نہیں, 52.5 تولہ چاندی ہے, یا اس کی قیمت کے برابر کوئی چیز ہے, پلاٹ وغیرہ ہے, یا اس کی قیمت کے برابر پیسہ ہے, تو آدمی پر زکات آئے گی. اب 52.5 تولہ چاندی کی قیمت مارکیٹ میں کیا ہے معلوم کریں گے تو تقریباً 60,000 روپے بنتے ہیں. اب کسی شخص کے پاس 60,000 روپے کیش میں ہیں, رکھے ہوئے ہیں, سمجھ میں آئی بات؟ کسی کا قرضہ وغیرہ اس پر نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور اس پر سال گزر گیا ہے تو اس پر زکات آئے گی. کیونکہ 4 چیزوں میں زکات ہے, سونا چاندی, روپیہ پیسہ اور مال تجارت.
किसी के पास कैश नहीं है, प्लॉट है बेचने के लिए और वो 5 लाख का है, समझ में आई बात, 2 लाख का है, ये 70,000 का है। 70,000 का मिलता उलता नहीं है, लेकिन समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, 70,000 का है वो। तो आपके पास चांदी का निशाब मौजूद है, वो हाजी साहब के बैठने का इंतजाम करो भाई, ज़ईफ का ख्याल रखो, कुर्सी उर्सी देखो। तो अगर आपके पास जरूरत से जायद, जरूरत मतलब ये कि आपका खर्चा पानी हो रहा है, कर्जा वगैरह नहीं है आप पर, किसी को देना नहीं है, 70,000 रुपए है या उससे ज्यादा है, तो चांदी का निशाब मेंटेन हो रहा है। आप कहेंगे वो सोना है 7.5 तोला सोना, वो 7.5 तोला अगर किसी के पास सिर्फ सोना हो, न उसके पास चांदी है, न पैसा है, न माल तिजारत है, ये मसला अच्छे तरीके से समझें, न समझ में आए फिर बाद में मिले, या किसी और मुस्तरद मुफ्तियान इकराम के पास, किसी मुफ्ती साहब के पास जाकर बैठकर समझें। सिर्फ किसी के पास सोना है, गोल्ड है, चांदी नहीं है, पैसा नहीं है, 1 रुपया नहीं है, तो फिर वो 7.5 तोला सोना देखा जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। किसी के पास थोड़ा सोना है, 1 तोला सोना, थोड़ी चांदी है, दोनों को मिलाएंगे। किसी एक निसाब को अगर कंप्लीट हो जाता है, मामला पहुंच जाता है, सोने का निसाब जो 7.5 तोला सोना है उसको तो नहीं पहुंच रहा है, थोड़ा 1 तोला सोना और थोड़ी चांदी। लेकिन चांदी के निसाब को ये निसाब पहुंच जा रहा है। चांदी के निसाब क्या है? 52.5 तोला चांदी, उसकी कीमत मार्केट में कितनी है? तकरीबन 60,000। मालूम करना, मैंने मालूम किया था तो ये जवाब आया था, कोई 51,000 बता रहे थे, एक साहब 58,000 बता रहे थे, तकरीबन 60,000 मान लो। थोड़ा सोना थोड़ा चांदी दोनों को मिलाए 80,000 पहुंच गया, इस पर ज़कात फर्ज है और साल गुजर गया हो। ये पहली मर्तबा जब ज़कात फर्ज होती है तो साल गुजर गया हो, साल गुजरना उस पे होता है, वरना साल साल में ही ज़कात फर्ज होती है। लेकिन मिसाल के तौर पर एक लड़की, उसकी शादी हुई, उसको जेवरात मिले, उससे पहले उसके पास कुछ नहीं था, ये समझाने के लिए मिसाल, उसके पास कुछ नहीं था जेवरात वगैरह, अब शादी हुई तो जेवरात मिले। अब साल गुजरेगा और निसाब के बराबर उसके पास ये सब चीजें मौजूद रहेंगी, उस पर ज़कात फर्ज होगी, 2.5% उसको निकालना हो। अब दूसरा साल आया, उसने साल के दौरान और जो है कुछ बनवा लिए झुमके वगैरह। अब साल कंप्लीट हो रहा है तो वो जो झुमका उसने बनवाया था वो 4 महीने पहले बनवाया था, उस पर साल नहीं गुजरा है, तो अब उसकी ज़कात देनी है कि नहीं देनी है? देनी है। क्यों देनी है? आप साहिब निसाब पहले से हैं, पिछले साल आप ज़कात दिए थे। अब साल के दौरान जो कोई भी प्रॉफिट हो रहा है, जो कोई पैसा आ रहा है, जो कुछ सोना चांदी आप बनवा रहे हैं, ले रहे हैं, साल कंप्लीट हो रहा है, आपको सबको शुमार करना है और उसका 2.5% निकालना है। ये गलत फहमी कि भाई इस पर साल कहां गुजरा, इस पर साल कहां गुजरा, तो हर माल पर साल गुजरना जरूरी नहीं है। आप निसाब के बराबर मालिक हुए, साल कंप्लीट हुआ, आप पर ज़कात आ गई। अब दूसरे साल में जो कुछ, अगर कुछ खर्चा हो गया, कुछ बेच दिया आपने, कोई मसला नहीं, उसमें ज़कात नहीं आएगी क्योंकि वो तो बेच दिए, वो तो खर्चा हो गया। लेकिन जो कुछ बचा हुआ है, ये प्रॉफिट, मान लीजिए मिसाल के तौर पर आप ज़कात निकालते हैं 1 रमजान को, 30 शाबान को आपके पास 5 लाख रुपए आ गए, 30 शाबान, उसके बाद पहला रमजान, आप हर साल जो है पहले रमजान को ज़कात निकालते हैं, ये 5 लाख की भी ज़कात आपको निकालनी है क्योंकि आप साहिब निसाब ऑलरेडी हैं। बात समझते हैं? ये मसला है, मसला समझेंगे तभी शरीयत पर अमल कर सकेंगे, मसला नहीं समझेंगे तो सबको समझाते रहेंगे उल्टा सीधा। कुछ औरतें ये कहती हैं कि जो जेवरात पहनने के हैं उस पर ज़कात नहीं, कहां से ला लिए? चाहे वो सोना पहनने के लिए हो, चाहे रखने के लिए हो, किसी भी नियत से अगर आपके पास सोना है, चाहे वो बिस्किट की शक्ल में हो, पाले जी समझ रहे, चाहे वो बिस्किट की शक्ल में हो तो भी उस पर ज़कात आनी ही आनी है। उसका 2.5% आपको मार्केट में क्या वैल्यूएशन है आज के हिसाब से, शायद 89,000 है, कुछ 89,000। मालूम करो जेवर बनाने वाले हजरात से, मालूम करके फिर ज़कात निकालो। और आज बेचने की क्या कीमत है, यानी वो कितने में बिक रहा है सोना, आप लेने जाएंगे तो कितने में है, उस हिसाब से ज़कात निकालना है। आप अपना सोना बेचने जाएंगे वो थोड़ा कम में जाता है, तो दिमाग सही जगह लगाना है। जो मार्केट रेट है उसके हिसाब से 2.5% आपको निकालना है।
اب عورت کے جو زکات ہے اس کے پاس جو زیورات ہیں وہ زکات کون نکالے گا؟ شوہر نکالے گا یا پھر جو ہے بیوی نکالے گی؟ فرض تو بیوی پر ہے. اب اگر یہ شوہر ہر مہینے اس کو جیب خرچ دیتا ہو جو کہ بہت کم ہے معاشرے میں، وہ کہتے ہیں ساری ضرورت ہم پوری کر رہے ہیں، تم کو پیسے کی کیا ضرورت ہے؟ جو سامان ہے سبزی بھاجی ہم لا رہے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے، اسلام کے خلاف ہے. وہ تو آپ مرد ہیں، وہ تو آپ کو کمانا ہے اور خرچہ کرنا ہی کرنا ہے، لیکن بیوی کا جیب خرچ، پاکٹ منی ہر مہینے کی، جو آپ نکاح کے موقع پر نان نفقہ وغیرہ سنتے ہیں، سمجھ میں آئی بات؟ تو اس کو دینا ضروری ہے. کتنا دینا چاہیے؟ آپ کی جتنی انکم ہے اس حساب سے دے دو. مان لیجئے مثال کے طور پر شریعت میں کچھ طے نہیں ہے لیکن دینا ہے، ہر مہینے اس کو دو. وہ اپنا کچھ بھی کرے، سب کا خیرات کرے، اپنی زکات نکالے، سب کا فطر نکالے، یا اپنے عزیز و اقارب کے رشتے دار کوئی بچے آ رہے ہیں ان کو دے رہی ہے، یہ بھی دے رہی ہے، وہ اس کا مسئلہ ہے، لیکن دینا چاہیے خرچہ. حدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ ان کی اہلیہ نے، جن کا نام لبابہ تھا، انہوں نے پوچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ حضرت عباس جو یہ جیب خرچ نہیں دیتے ہیں تو کیا میں لے سکتی ہوں ان کی جیب سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لے سکتی ہیں لیکن حساب سے، یہ نہیں کہ پورا صفایا، پھر کیمرے لگانے پڑیں گے گھر میں کہ کون آ رہا ہے بھائی باہر سے، تو گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے اور ایسا ہم کو نہیں کرنا چاہیے. ہم الٹا کریں گے تو پھر الٹا ہوگا. بھائی خرچہ دو، سمجھ میں ہر مہینے اس کو بیوی کو کچھ نہ کچھ ضرور دینا چاہیے. یہ شوہر کی ذمہ داری ہے. وہ آپ سب پورا کر رہے ہو، کرتے رہو، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے. آپ کو فضیلت کیوں ہے؟ آپ مرد ہیں اس لیے اور کماتے اس لیے. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے، مرد عورتوں کے حاکم نگراں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مال کماتا ہے اور خرچہ کرتا ہے، یہ مرد، اس لیے اس کو اللہ نے فضیلت دی ہے. تو بہرحال مسئلہ یہ سمجھا رہا تھا میں کہ اگر عورت کے پاس سونا چاندی ہے، وہ صاحب نصاب ہے، اس کو زکات نکالنا ہے، تو کون زکات دے گا؟ شوہر دے گا کہ عورت نکالے گی؟ اس کا جواب یہ کہ جس پہ زکات فرض ہے وہی پیسہ دے، وہی زکات نکالے. مرد پر جب فرض نہیں ہے، اگر مرد پر فرض ہے اپنے اعتبار سے، اس کے پاس پیسے ہیں، اس کے پاس پلاٹ ہیں بیچنے کے لیے، تو پھر اس پر بھی زکات آئے گی. یا مال تجارت ہے، اس کے پاس بزنس ہے، کاروبار ہے، دکان ہے، اس میں مال رکھا ہوا ہے، تو اس کی زکات آئے گی اس پر. عورت کی زکات مرد کے ذمہ واجب نہیں ہے، لیکن اگر شوہر نکال دے تو اچھی بات ہے، محبت میں اضافہ ہوگا، جھگڑے کم ہوں گے. سمجھ میں آئی بات؟ اب جیسے گھر میں ابا ہیں، 2-3 بیٹے ہیں، اب ابا سب کی طرف سے زکات نکال دے رہے ہیں، کوئی بات نہیں، نکال سکتے ہیں. ابا نہ نکالے تو بیٹوں پر فرض ہے وہ اپنی زکات نکالے. شوہر نہ نکالے تو بیوی پر فرض ہے کہ وہ اپنا زکات نکالے، کیسے بھی کر کے نکالے، چاہے قرضہ لے کے نکالے، چاہے جو سونا چاندی اس میں سے کچھ بیچ کے نکالے، لیکن نکالنا پڑے گا. سمجھ میں آئی بات؟ اگر مرد اپنے پیسے سے نکال دے رہا ہے تو اس کا احسان ہے، یعنی ایک نیکی ہے اس کی کہ وہ بیوی کی فکر کر رہا ہے، لیکن زکات ادا ہو جائے گی. تو بہرحال سونا چاندی، روپیہ پیسہ، مال تجارت، ان 4 چیزوں میں زکات فرض ہوتی ہے. اب ہر آدمی دیکھے کہ اس کے پاس سونا چاندی، روپیہ پیسہ کتنا ہے، مال تجارت اگر کچھ ہے. دکان والے جو ہیں، مثال کے طور پر کسی کی دوا کی دکان ہے، اب اس کے یہاں دوائیاں سب رکھی ہوئی ہیں تو بیچنے کے لیے ہے نا، یہ مال تجارت بن گئی. آج یہ پوری دوائیاں مارکیٹ میں اگر یہ بیچنے جائے تو کتنے میں بکے گی؟ اس کا 2.5% نکالنا ہے. کسی کے کپڑے کی دکان ہے، خوب مال لائے بمبئی سے، احمد آباد سے، دلی سے، تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، بیچو بھائی. لیکن یہ مال اور لانے کا جو سسٹم ہے یہ رمضان میں مت کرو. اس میں آپ کی نمازوں کا ڈسٹرب، تراویح کا ڈسٹرب، روزے کا ڈسٹرب، سب پریشانیاں ہوتی ہیں. نیپال کے ایک مالدار عالم نے یہ کہا کہ میں یہ مشورہ دوں گا کہ جو سفرا ہوتے ہیں مدارس کے، وہ رمضان میں سفر نہ کریں، وہ رمضان سے پہلے نکل جائیں بھائی چندے وندے کے لیے، اور رمضان سے پہلے چندہ کر کے اپنے گھر رہیں، اپنے مقام پر رہیں، روزہ تراویح اچھے سے پڑھیں. اس آدمی نے یہ کہا، وہ بہت چندہ دینے والا آدمی، مالدار آدمی، اس نے کہا مجھے اچھا نہیں لگتا ہے
کہ کوئی ادھر گھوم رہا ہے دھوپ میں، بارش میں، سردی میں، کوئی ادھر عالم دین گھوم رہا ہے، حافظ قرآن ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، پریشان ہو رہے ہیں اس کے پاس اس کے پاس. لوگ بھی بزی رہتے ہیں، عبادت کرتے رہتے ہیں، ان کے پاس جانا آنا ملاقات کا ایک مسئلہ ہوتا ہے. تو انہوں نے یہ مشورہ دیا، اچھی بات کہی اس آدمی نے. میں بھی آپ سے یہ کہوں گا کہ جو بھی مال کی خریدی کرنا ہے آپ پہلے کر لیجئے. یہ ماحول بنائیے اپنے معاشرے میں کہ لوگ خریدی عیدی وغیرہ کی وہ رمضان سے پہلے کر لیں. اب آپ 10 رمضان کے بعد سفر کریں گے، پھر عورتوں کا بھی جم گٹھا شروع ہو جاتا ہے، پورا بازار عورتوں سے بھر جاتا ہے، ہماری اور آپ کی خواتین سے. کتنی عجیب بات ہے. یہ رمضان عبادت کا مہینہ، قرآن کا مہینہ، کم از کم سال میں 2 مرتبہ قرآن پاک ختم کرنا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ قرآن کا حق ہے. ہم لوگ پڑھتے ہی نہیں. اگر ان چیزوں میں بزی ہوں گے تو پھر کیسے ہوگا قرآن پاک کیسے ختم کریں گے؟ اور پھر تراویح میں بھی جلدی سے شارٹ کٹ کہاں ہے، لانگ کٹ کہاں ہے، یہ کہاں ہے، وہ کہاں ہے. یعنی ہم نے دنیا کو مقصد بنا لیا. قرآن کہتا ہے من کان یرید حرث الدنیا نؤتی منها من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ. جو آخرت کی کھیتی کا طلبگار ہوگا اس کی کھیتی میں ہم اضافہ کریں گے، یعنی برکت دیں گے، اس کی زندگی شاندار کریں گے. ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتی منها وما له فی الآخرۃ من نصیب. اور جو دنیا کی کھیتی کا طلبگار ہوگا اس کو ہم دے دیں گے لیکن آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. اے ایمان والو کیا میں تم کو ایسی تجارت کی خبر نہ دوں جو تم کو دردناک عذاب سے نجات دلائے. وہ کیا ہے؟ اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، نماز کی پابندی، زکوٰۃ کی پابندی. یہ سب سکون سے آپ کب کر پائیں گے؟ آپ جب سکون سے رہیں گے تو کر پائیں گے. ہائے 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 میں لگے رہیں گے تو کیسے؟ نہ نماز صحیح ہوگی، نہ قرآن کی تلاوت ہوگی، نہ تراویح صحیح سے پڑھ پائیں گے آپ، نہ عشاء کی نماز مسجد میں پڑھ پائیں گے. بس ایسے ادھر 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 ادھر. یہ بھائی کمانے کا مہینہ، آخرت بنانے کا مہینہ ہے. آپ علماء نے لکھا، محدثین نے فرمایا، بڑے بڑے علماء حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ جس کا رمضان اچھا اس کا پورا سال اچھا، جس کا رمضان خراب اس کا پورا سال خراب. اور ہم لوگ رمضان کو خراب کرتے ہیں. خراب مطلب اہتمام نہیں، نہ نمازوں کی پابندی کا اہتمام، نہ تلاوت کا اہتمام، نہ مسائل سیکھنے کا اہتمام، نہ اعتکاف کا اہتمام. سمجھ میں آئی بات؟ شاید کوئی درزی اعتکاف میں بیٹھتا ہو، شاید کوئی درزی اعتکاف میں بیٹھتا ہو. ہم منع نہیں کریں، یعنی انکار نہیں کریں، لیکن شاید، کیونکہ کمانے کا سیزن ہے بھائی. ارے آپ اگر بورڈ لگا دو، ڈاکٹر بورڈ لگاتا ہے کتنے سے اتنے بجے ملیں گے، سمجھ میں آئی بات؟ 10 سے 2 تک ملیں گے. تو کوئی 9 بجے جاتا ہے کیا؟ کوئی 4 بجے جاتا ہے کیا؟ نہیں جاتا. اس کو معلوم ہے کہ ڈاکٹر صاحب ملیں گے ہی نہیں. اور یہ صاحب، درزی صاحب، دکاندار صاحب، کپڑے والے صاحب، یہ ہر وقت ملیں گے، 24 گھنٹہ ملیں گے. تو ہم نے جیسا اپنے آپ کو بنایا ڈھالا ویسا لوگ ہمارا یوز کریں گے، ویسے ہمیں وہ طلب کریں گے. تو میرے بھائیوں بزرگوں، غنیمت سمجھ زندگی کی بہار کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار. پتہ نہیں اگلا رمضان نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. تو اس لیے اس رمضان کو حسین رمضان بنائیے، اپنی زندگی جو گزری ہوئی ہے اس کا کفارہ بنائیے. توجہ کے ساتھ تمام چیزیں ہوں، زکوٰۃ اچھے انداز سے نکالیے، صدقہ فطر اچھے انداز سے نکالیے، تلاوت اچھے سے ہو. قرآن پڑھنا نہیں آتا، کسی حافظ صاحب کے پاس 1 مہینہ سیکھ لو. 29 حروف ہیں، کل حروف 29 ہیں، الفابیٹ الف با تا سا. تو 30 رمضان ہے، ایک ایک حرف اگر سیکھیں گے، اور یہ 29 حروف میں 7-8 حروف ایسے ہیں جو ذرا مشکل ہیں، جیسے زا ہے، صاد ہے، طا ہے، تھوڑا مشکل مطلب محنت کریں گے آ جائے گا. باقی الف میں کیا ٹینشن ہے، با میں کیا ٹینشن ہے، کچھ بھی نہیں. تو سیکھ لو. نہیں، یہ سب نہیں کریں گے. دکان پہ دکان، روڈ بلاک. رمضان میں یہ کسی بھی موقع پر شریعت کے احکام بدلتے نہیں ہیں، شریعت کے احکام بدلتے نہیں ہیں. روڈ جام کر کے کاروبار کریں گے ناجائز، لوگوں کو آنے جانے کی تکلیف ہو رہی. اور لوگ کچھ بولتے نہیں کہ بھائی ہم بھی، اور برادران وطن ہے وہ بھی کچھ نہیں بولتے کہ ہم بھی ہولی دیوالی میں بلاک کرتے ہیں. تم میرے کو حاجی صاحب بولتے رہو، میں تم کو حاجی صاحب بولتا رہوں گا، دونوں خوش رہیں گے. تو یہ دنیا میں چل جائے گا. اللہ اور اس کی رسول کی نظر میں یہ پسندیدہ نہیں ہے. بات صاف صاف ہے.
बात समझते हैं? तो मेरे भाइयों, ज़कात अच्छी तरीके से समझ कर निकालो। मैंने आपके सामने मसाइल बयान किए, कुछ अगर रह गया होगा आपका पर्सनली आप मिलो, किसी भी मुफ्ती साहब से मिलो और पूछो और ज़कात निकालो। ज़कात खुशदिली के साथ निकालो, और ये माल का हक है, वरना अगर नहीं निकाले, वो हदीस शरीफ मैंने शुरू में सुनाया कि तबाह व बर्बाद कर देगा। जिस माल में ज़कात मिल जाता है उसको तबाह व बर्बाद कर देता है ज़कात का माल। इसका एक दूसरा मतलब है क्या? एक आदमी ज़कात का मुस्तहिक नहीं है, फिर भी वो ज़कात मांगता है, तो अब वो ज़कात का माल उसके माल में मिलेगा, तबाह व बर्बाद कर देगा। एक मालदार आदमी ज़कात नहीं निकाल रहा है, उसके माल को तबाह व बर्बाद कर देगा। दो मतलब है इसके, समझ में आई बात? तो ज़कात खुशदिली से निकाले। सदक़े फित्र भी आप निकाल सकते हैं रमजान में कभी भी। सदक़े फित्र वाजिब होता है ईद की जो सुबह होती है उस वक्त, लेकिन सहाबा किराम के बारे में ये है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के बारे में है कि वो ईद से पहले सदक़े फित्र निकाल देते थे। सदक़े फित्र वाजिब है। अब देखो, ज़कात चार चीजों में है, सोना, चांदी, रुपया, पैसा, ठीक है। सदक़े फित्र में जरा फर्क है। ज़कात हो सकता है कि हर आदमी पर फर्ज ना हो, लेकिन सदक़े फित्र अक्सर लोगों पर वाजिब हो जाता है। वो कैसे? देखिए, सदक़े फित्र में ये भी देखा जाता है कि जरूरत से जायद आपके पास साजो सामान कितना है। अगर जरूरत से जायद साजो सामान, घर में बर्तन है, 2 गाड़ियां हैं, 2 मकान है आपके, या एक जमीन है, वो बेचने की नीयत से नहीं है तो माले तिजारत नहीं होगी, उसमें ज़कात नहीं आएगी। 2 मकान है रहने के लिए, किराए पर आपने दिया है, तो वो जो किराए पर आपने मकान उठाया उस पर ज़कात नहीं आती, जो इनकम है उस पर ज़कात आती। लेकिन सदक़े फित्र और कुर्बानी में ये देखा जाता है कि जरूरत से जायद आपके पास क्या क्या चीजें हैं। 3 जोड़ी के अलावा कपड़े कितने हैं आपके पास? 10 जोड़ी है तो 7 जोड़ी एक्स्ट्रा हैं। ये फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए मैं बता रहा हूं आपको, ये जरूरत से जायद है। 2 घड़ी है, 2 चश्मा है, तो 1 चश्मा जरूरत से जायद। 2 मकान है, एक मकान में रहते हो, एक मकान फार्म हाउस है, ठीक है। या फिर प्लॉट है, बेचने की नीयत से नहीं है, ऐसे ही है, उसको शुमार किया जाएगा। उसकी वैल्यूएशन क्या है? अगर उसकी वैल्यूएशन किसी निसाब को पहुंच जाती है, चांदी के निसाब को पहुंच जाती है, आप पर सदक़े फित्र वाजिब है। बात समझते हैं? एक आदमी गरीब है, उसके पास 2 मकान है, गरीब है, और दोनों में रहता है, कभी यहां रहता है कभी वहां, उस पर ज़कात फर्ज नहीं होगी, क्योंकि उसके पास रुपया पैसा नहीं है, सोना चांदी नहीं है, माले तिजारत नहीं। वो मकान 2 है रहने के लिए, लेकिन सदक़े फित्र में जरूरत से जायद तमाम चीजों को शुमार किया जाएगा और हुक्म लगाया जाएगा कुर्बानी का कुर्बानी के मौके पर, और सदक़े फित्र का सदक़े फित्र के मौके पर। और सदक़े फित्र नाबालिग बच्चों की तरफ से भी देना होता है, अब्बा के जिम्मे होता है। ज़कात नाबालिग पर फर्ज नहीं। ये फर्क है। कुछ लोग ये समझते हैं कि हम पर ज़कात फर्ज नहीं है तो हम पर जो है सदक़े फित्र भी फर्ज नहीं है, वो सदक़े फित्र भी लोगों से ले रहे कि भाई फित्रा दे दो। अरे भाई, जरूरत से जायद इनके पास बहुत सारी चीजें हैं, तो उसको शुमार किया जाएगा। तो और जिस शख्स के पास या जिस शख्स पर सदक़े फित्र वाजिब है वो ज़कात नहीं ले सकता है। हम लोग ये समझते हैं बेवा है तो इसको ज़कात दो। शरीयत ये कहती है बेवा है तो उसकी शादी कराओ, पैसा मत दो। पैसा देकर क्या होगा? ये शरीयत, ये इस्लाम का मिजाज, ये हमारे नबी की तालीम कि कोई हुजूर के जमाने में कोई बेवा नहीं, सहाबे किराम के जमाने में कोई बेवा मुतल्लका नहीं होती थी। कोई होती थी तो उसकी शादी हो जाती, तो फिर वो बेवा कहां रही? और हमारे यहां कोई अगर किसी को तलाक हो गई तो बस अब पूरी जिंदगी बेचारी परेशान रहे और पूरा घराना उसको ज़कात देता है। अरे भाई, औरत के पास आम तौर पर जेवरात होते हैं, लड़की के पास, औरत के पास सोना चांदी कुछ न कुछ होता है। अब अगर वो निसाब के बराबर मालिक है तो उस ज़कात की मुस्तहिक कहां से होगी? आप ज़कात देंगे, आपकी ज़कात अदा नहीं होगी। बेवा का मतलब ये थोड़ी है कि ज़कात दे दो। इंक्वायरी करो कि भाई आपके पास सोना चांदी है, अगर है कितना है, अगर निसाब के बराबर है तो वो फिर कहां ज़कात की मुस्तहिक होगी? वो तो उसके ऊपर खुद ज़कात वाजिब है। और एक अहम बात वही बेवाओं के सिलसिले में, मुतल्लकात के सिलसिले में, कि मुआशरे में जो हमारे हैं उनकी शादी कराने की फिक्र की जाए, उनको तरगीब दी जाए। कुरान के तवान के उलयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम, जो तुम में बेनिकाहे हैं, चाहे मर्द हो चाहे औरतें, उनकी शादी कराओ। उनको शौहर मिल जाएगा, सारा प्रॉब्लम उनका हल हो जाएगा।
اور آپ ان کو پیسہ دے رہے ہیں ہر مہینے. بہت مسئلے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ برائیوں سے بچائے. میں وہ سب باتیں ذکر نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ لوگ عقل مند ہیں، سمجھو بات کو. جو مدد کرتے ہیں وہی کبھی گھات لگا لیتے ہیں، وہی کبھی جو ہے غلط کام میں چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. سب کی بات ایسی نہیں ہے، لیکن ایسا ہو رہا ہے. کوئی انکار نہیں کر سکتا، کوئی مائی کا لال کہ آپ غلط بات کریں، منبر سے کہہ رہے ہیں. تو اس لیے ان کو شوہر فراہم کرو، ان کی شادی کرانے کی بات کرو. عورتوں میں شرم ہوتی ہے، وہ خود نہیں کہتی. حالانکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ مطلقہ عورت اگر کسی سے نکاح کرنا چاہے، کسی کو حق نہیں ہے کہ اس کو روکے، قرآن میں دوسرے بارے میں. لیکن وہ ہمارے معاشرے میں شرم ہے عورتوں میں بہت زیادہ. تو بھائی جو مرد حضرات ہیں، ان کے رشتہ دار ہیں، وہ شادیاں ان کی کراتے تو ان کا خرچہ، ہر چیز ان کی سمجھو بہترین ہو جائے گی، ان کا سارا انتظام ہو جائے گا. اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے ہیں. پیارے اللہ، ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما دیجئے، ہمیں بندگی کا سلیقہ عطا فرما دیجئے، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما لیجئے. پیارے اللہ، آپ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا ہے. پیارے اللہ، اس میں جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہو رہی ہیں اس کو قبول فرما لیجئے. پیارے اللہ، اتنا بڑا مجمع بھوکا پیاسا آپ کی رضا کے لیے ہے، آپ کی خوشنودی کے لیے ہے. پیارے اللہ، آپ راضی ہو جائیے. پیارے اللہ، آپ راضی ہو جائیے. آپ ہمیں معاف فرما دیجئے، ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے، پوری امت کی مغفرت فرما دیجئے. پیارے اللہ، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دیجئے، اور ہمارے جو والدین ہیں، جن کے والدین زندہ ہیں، پیارے اللہ ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجئے. جن کے والدین جا چکے ہیں، پیارے اللہ سب کی مغفرت فرما دیجئے، ان کے درجات کو بلند فرما دیجئے. پیارے اللہ، اس رمضان کو حسین رمضان بنا دیجئے، گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنا دیجئے. غفلت سے، لایانی سے، بیکاری سے، جھوٹ سے، فراڈ سے، خلاف شریعت کاموں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. پیارے اللہ، حالات عجیب و غریب ہیں، رحمت کی نگاہ ڈال دیجئے. رحمت کا اشرہ چل رہا ہے، ہم سب کو اپنی رحمت سے نواز دیجئے. ہمارے اس وطن عزیز پر رحمت کی نگاہ ڈال دیجئے. پیارے اللہ، دشمنی، نفرت عام ہو گئی ہے مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کے سلسلے میں، ان کی جائیداد کے سلسلے میں، مساجد و مدارس کے سلسلے میں. پیارے اللہ، باطل کے منصوبوں کو ناکام فرما دیجئے، باطل کی میلی نگاہ کو اندھا کر دیجئے. پیارے اللہ، باطل میں پھوٹ ڈال دیجئے، حق کا بول بالا فرما دیجئے، باطل کا منہ کالا فرما دیجئے. پیارے اللہ، ہمیں بھی سدھرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اور آپ نے سدھرنے ہی کے لیے رمضان دیا ہے. پیارے اللہ، ہم سب کی اصلاح فرما دیجئے. پیارے اللہ، ہمیں اپنی فکر نصیب فرما دیجئے، آخرت کی تیاری کی دھن نصیب فرما دیجئے. ہمارے ذمے میں جو بھی حقوق اللہ، حقوق العباد ہیں، احسن انداز میں اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اس کے بارے میں علم سیکھ کر اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. پیارے اللہ، جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عطا فرما، جو مقروض ہیں غیر سے ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، جو ناجائز قید و بند میں پکڑے ہوئے ہیں، جکڑے ہوئے ہیں، باعزت انہیں رہائی نصیب فرما. انہیں بھی اپنی فیملی کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ عید اور رمضان کرنے کی توفیق عطا فرما. پیارے اللہ، جو مسلمان قیدی ہیں، جو بلا وجہ کے پھنسا دیے گئے ہیں، پیارے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کی رہائی کا، باعزت رہائی کا انتظام فرما دیجئے. پیارے اللہ، جو ہمارے مرحومین ہیں ان کی بال بال مغفرت فرما دیجئے. ہمیں ان کے لیے خوبی صالح ثواب کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. ان کی قبر پر بار بار حاضری کی توفیق عطا فرما دیجئے. پیارے اللہ، موت کو ہر لمحہ یاد کرنے، یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. پیارے اللہ، ہماری تجارت میں، کاروبار میں برکتیں عطا فرما دیجئے. پیارے اللہ، ہر طرح کی مایوسی سے، ہر طرح کی محرومی سے ہماری حفاظت فرما لیجئے. اس رمضان کو ہماری مغفرت کا سامان بنا دیجئے. پیارے اللہ، اس رمضان کو ہماری مغفرت کا سامان بنا دیجئے. پیارے اللہ، جو
پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، ہمارے تینوں حرم پاک کی حفاظت فرما دیجئے، مسجد اقصی کی خصوصاً حفاظت فرما لیجئے، فلسطین غزہ حماس کو غلبہ نصیب فرما دیجئے، اسرائیل کو تباہ و برباد فرما دیجئے۔ پیارے اللہ ہمارے اس وطن عزیز کی بھی حفاظت فرما لیجئے، ظلم و ستم کا خاتمہ فرما دیجئے، مہنگائی بے روزگاری کا خاتمہ فرما دیجئے، آپس میں پیار و محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، ہر طرح کی نفرتوں کا خاتمہ فرما دیجئے، مسلمانوں کو اپنے اعلیٰ اخلاق دکھلانے اور پیش کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے مغفرت کا سامان بنا دیجئے، اپنے فضل و کرم سے جنت نصیب فرما دیجئے، جہنم سے ہماری حفاظت فرما لیجئے، ہر وقت آپ کا ذکر فکر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل برحمت